أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمارے لیے ایک کیمیائی نسخہ دیا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کو پوشیدہ اور چھپا رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا اپنی امت کو پیغام یہ ہے کہ جہاں بھی رہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس چیز کو تھامے رہو۔ امر بالمعروف کہتے ہیں لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اور نہی عن المنکر کہتے ہیں کہ لوگوں کو شرور اور فتن سے محفوظ رکھنا۔ اس کے اندر تین چیزیں ہیں۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سے چھوٹ جائے گا تو ہمارا تین طرح کا نقصان ہوگا۔ ایک تو سب سے پہلی ایمانی چیز ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، دنیا جیسے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہر 50 سال کے بعد تدریجاً امت کے حال بگڑتے جا رہے ہیں۔ جس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے اسی طرح سے جہالت امت کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جو دن بڑھتے گئے ویسے ویسے جہالت امت کے اندر آتا گیا۔ ہر 50 سال میں امت چینج ہوتی ہے۔ اگر امت کو صحیح رہنمائی حاصل نہیں ہوئی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کا بول بالا بھی ختم ہو جائے گا۔ ہندوستان پر مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی، لیکن جو بادشاہ تھے وہ اجمی تھے۔ دین کے ان کے اندر کوئی چسکا نہیں تھا، دین کی دعوتیں نہیں تھیں، محنتیں نہیں تھیں، لیکن چل پل کر صوفیاء نے امت کی رہنمائی کی، نتیجے بہت سارے نکلے۔ بہت بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند جیسا اس مدرسے کا قیام ہوا۔ پھر وہاں کے ایک فرزند، وہاں کے خوشہ نشین ایک طالب علم حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے کام کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ پھر دھیرے دھیرے مکاتب کے نظم شروع ہوئے، مدارس قائم ہونا شروع ہو گئے۔ اب امت کے اندر چاروں طرف سے دینی بیداری شروع آ گیا ان کے اندر۔ ایک طرف سے مدارس کے اندر دین پڑھاتا گیا، دوسری طرف سے دعوت کے ذریعے سے انہیں سمجھاتا گیا۔ پھر جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے، نئی آنے والی نسلوں کے چھوٹے بچے کے ایمان کو مدارس اور مکاتب کے اندر ان کے ایمان کو منظم کیا گیا، ان کے ایمان کو پختہ کیا گیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے زمانے کے اندر جو جہالت تھی، جو بددینی تھی، اب دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی۔ اگر اس کو برقرار رکھیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری اسلامی طاقت بھی مضبوط رہے گی، اسلامی قوت بھی مضبوط رہے گی، ہر طرف سے اسلام کے چرچے آنے لگیں گے۔ اگر یہ چھوٹ جائے، اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام چھوٹ جائے تو سب سے پہلے اسلام ختم ہوگا۔ ہم دیکھیں اسپین کے اندر، وہاں مسلمانوں کی 700 سال کی حکومت تھی۔ ازبکستان کے علاقے میں چپے چپے میں اسلامی جھنڈے لہراتے رہے نظر آ رہے تھے۔ ایک وقت آ گیا، زوال آیا، پھر وہاں سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر دوسرا روس کا وہاں پر قبضہ ہوا، تو سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوٹ گیا۔ مدارس پر تالے لگ گئے، مساجد پر تالے لگ گئے، مکاتب ٹھپ پڑ گئے، لوگوں کے اصلاح کا کام ختم ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کی چپے چپے کے اندر، علاقے کے اندر اسلامی پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا، اسلام کا نام لینے والا آج بھی باقی نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر اس پر امت جم کر رہے گی تو اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اگر رک گئی تو سب سے پہلے ہماری نسل سے اسلام چھینتا نکل جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے۔
اب ہمارے ذہنوں میں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مخصوص جماعت کا کام ہے، یہ بات غلط ہے۔ مدارس کے اندر جو دین پڑھایا جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، مکاتب کے اندر بچوں کی جو ذہن سازی کی جاتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ایک آدمی کسی ساتھی کو نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، امر بالمعروف ہے، شراب سے روکتا ہے، نہی عن المنکر ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، امر بالمعروف ہے، سود کھانے سے روکتا ہے، نہی عن المنکر ہے۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میں میرے خاندان کے اندر دیکھوں، نظر ڈالوں، کتنے ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، اگر میں ان کو ایک نماز کی دعوت دیتا ہوں، میرے بلانے پر وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، تو اس کی نماز کا ثواب علیحدہ اسے ملتا رہے گا، پھر اس کی نماز کا ثواب جتنا اللہ نے اسے دیا تھا مجھے بھی عطا کرے گا، کیونکہ میرے بول کے ذریعے اللہ نے اسے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، گویا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ یہ امر بالمعروف ہے۔ میرے خاندان میں شرابی ہیں، سود کھانے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں، سودی کاروبار کے اندر ان کا بازار انتہائی گرم ہے، اگر میں ان کو سود کے کام سے روک رہا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں تم سود کھاتے رہو گے تو قیامت کے اندر تمہارے پیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ احد کا جو پہاڑ ہے اتنا بڑا کر دے گا، اس تمہارے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو کو جو جہنم کے بڑے بڑے ہیں ان کو مسلط کر دے گا، تم اس سے باز آ جاؤ۔ اگر وہ اس سے رک گئے تو ان کا ثواب رکتے رہنے کا مجھ پر ملتا رہے گا، اور یہ نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی جماعت کا کام نہیں ہے۔ ہماری اچھائی کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، یہ امر بالمعروف ہے۔ کسی کو برائی سے روکنا، آدمی گٹکے کھا رہا ہے، سگریٹ بیڑیاں پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نشے کی چیزیں استعمال کر رہا ہے، اسے روکنا، یہ النہی عن المنکر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغ والے ہیں، فلاں فلاں تنظیم کا کام ہے، فلاں فلاں پارٹیاں یہ وہ کام کریں، یہ بات غلط ہے۔ وہ کام تو وہ کرتے رہیں گے، لیکن ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے ہر فرد اپنی استطاعت اور طاقت کے موافق آدمیوں کو بھلائی کا حکم کرتے رہے اور روکتے رہے۔ اس سے ایک تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اسلام باقی رہے گا، ایک یہ ہوا۔ پھر دوسرا دیکھیں، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری جان کی حفاظت کرے گا اور مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر طوفانی ہوائیں آتی ہیں، طوفانی آندھیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمین پھٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کے عذابات ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر معمول کے خلاف ایک آندھی تیزی سے آ جاتی، جس طرح عام ہوائیں چلتی ہیں، اس سے ہٹ کر کے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر تیز ہوا آنے لگتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اور صحابہ کو رخ مسجد کی طرف موڑ دیتے، سوچتے کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے، چلو مسجد کی طرف۔ مسجد کو جو بندہ آباد کرتا ہے اس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی اگر تیزی سے آندھی آ جاتی تو اس وقت اللہ کے نبی کو خدشہ ہوتا کہ کہیں یہ تیزی، یہ آندھی تیز والی ہم پر عذاب کی شکل اختیار نہ کر جائے۔ اللہ کے نبی کے اندر نبی ہونے کے باوجود اللہ سے اتنا ڈر ہوتا۔ ہمارے سامنے واقعات ہیں، ہم روز مرہ مشاہدات ہمارے سامنے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے ہیں اخبارات کے اندر، فلاں فلاں بارش اتنی تیزی سے آئے کہ زمین کی زمین، گھروں کے گھر، بلڈنگیں، عمارتیں زمین کے اندر بس گئے۔ ایسا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا کہ علاقہ پورے کے پورا زد میں آ گیا۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو نہ کرنے کی وجہ سے ایسے عذابات آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر گناہ ہوتے رہے، جس طرح ہر امت میں گناہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیں، علاقہ چھوڑے محلے کے اندر دیکھیں کتنے شرابی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں، کتنے غلط کرتوت کرنے والے ہیں، کتنے گناہ کے کاموں میں لپکنے والے ہیں، کتنے گناہ کے اڈوں میں ملوث ہونے والے ہیں۔ ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جب گناہ ہوتے تو وہاں کے جو موجود علماء ان کو گناہ سے روکتے تو یہ بات ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، روکتے، لیکن تعلقات ویسے ہی آگے بڑھا رکھتے۔ ایک مجلس میں اگر کوئی عالم جاتا تو شراب پی رہا ہوتا تو وہاں کے جو علماء تھے روکتے کہ بھائی شراب سے اللہ کا قہر نازل ہوگا، سود سے اللہ کے عذابات مسلط ہوں گے، اس سے رک جاؤ۔ وہ قوم مانتی نہیں تھی، پھر بھی ان کے ساتھ یہ بیٹھنا شروع کر دیتے۔
دین کا داعی ہے، دین کی طرف بلانے والا ہے، گناہوں سے روکنے والا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ موجود ہو کر ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہے، بات چیتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ان علماء کے دل کو ان جو جاہل قسم کے لوگ تھے، ان کی قوم کے جو دل تھے، ان کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی ایسا کر دیا کہ یہ دعوت دے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ میل جول ہے، بات چیتیں ہیں، تعلقات ہیں، اپنا تعلق مضبوط کرنے کے ارادے رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو خلط ملط کر دیا، گویا کہ دونوں بھی اب برابر ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے کوڑوں کو نازل کرنا شروع کر دیا. جانتے ہیں کہ اسرائیل پر کیسے کیسے عذابات نہیں آئے. ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر، احادیث کے مطالعے میں سب سے زیادہ جس قوم پر عذابات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ بنی اسرائیل ہے. سب سے زیادہ انبیاء بھی اسی کے اندر آئے. سب سے زیادہ انعامات اگر کسی قوم کو ملی ہیں تو بنی اسرائیل کو ملی ہیں. عذابات بھی سب سے زیادہ کسی قوم پر آئے تو بنی اسرائیل پہ آئے. تو وہاں کے علماء امر بالمعروف اس کا حکم تو کرتے تھے لیکن نہیں عن المنکر کو اس پر بجا نہیں لاتے تھے، ان کے ساتھ مل کر گپ شپیں کرتے تھے. تو اللہ نے دیکھا ایک پہلو پر ان کا عمل ہے، دوسرے پہلو کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے کہ دونوں کو ایک طرح بناؤ. اس کے بعد عذاب کے کوڑے نازل کرتے. ایک تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر اگر چھوڑیں گے تو ہمارا اسلام ختم ہو جائے گا. دوسرا اگر اس کام کو چھوڑیں گے تو ہماری جان کا بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، پھر مال کا بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ دو طرح کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دی ہے. اگر کام کو چھوڑ دے گا تو اسلام بھی ختم کر دے گا، پھر جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا. عذابات کو نازل کر کے زمین کے اندر دھس جانا، بے تحاشا بارشوں کو نازل کر دینا، ہواؤں کو مسخر کر دینا. پھر قیامت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دنیا میں رہ کر گناہ کے کام کو دیکھتا پھر برداشت کر لیتا، ان کو گناہ چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتا. ایک بے نمازی کو دیکھتا، اپنے بھائی کو دیکھتا کہ نماز نہیں پڑھا، نماز کی دعوت نہیں دیتا، اچھے کاموں کا حکم نہیں کرتا، برائیوں سے نہیں روکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کرے گا. جب جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو جہنم میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی پیٹ کی آنتیں ہیں، انتڑیاں، ان کو باہر نکال دے گا. یہ پتہ چلے کہ یہ دنیا کے اندر امر بالمعروف کے کام کو چھوڑ رہا تھا، نہیں عن المنکر کے کام کو بھی چھوڑ رہا تھا. جب وہ جہنم کے اندر جائے گا تو احادیث میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح زمانے قدیم کے اندر گدھے جو چیز اپنے پیچھے بوجھ کو لے کر گھومتے ہیں، چکی کو گھماتے ہیں، اسی طرح جہنم کے اندر وہ آدمی جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے کام کو چھوڑتا ہے، اس کی یہ علامت ہوگی، نشانی یہ ہوگی کہ جہنم میں جائے گا تو اپنے آنکھیں پیچھے ہوں گے، ایک ساتھ گھومتا رہے گا. دیکھنے والا معلوم کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کو تو عمل کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس کی روایت ہے حضرت بخاری شریف کے اندر. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی، اب جب معراج کی بات آ گئی تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے. اللہ کے نبی کو معراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی؟ روحانی کہتے ہیں خواب کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو معراج کی ساری چیزیں بتا دینا. جسمانی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بذات خود معراج کی سیر کرا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی معراج ہوئی. اللہ کے رسول کو خواب میں بھی کئی مرتبہ معراج کی توفیق نصیب ہوئی، معراج کی منظر کو دکھایا گیا، معراج کا سفر کرا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بذات خود جبرائیل کے ذریعے معراج کا سفر کرایا گیا. انشاءاللہ اس کی تفصیل جب بنی اسرائیل کی صورت شروع ہوگی تو وہاں پر مدلل اور مفصل اس پر گفتگو ہوگی. چلیں اب آپ آگے لے کر بات کو چلتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سیر کرایا گیا تو بہت سارے چیزوں کو دکھایا گیا. فلاں فلاں انعامات ہیں، فلاں فلاں عذابات ہیں، 36 نمونے کے عذابات کو دکھائے گئے. اس میں سے ایک عذاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا. اپنے صحابہ سے کہا کہ میں معراج کی سیر مجھے کرائی جا رہی تھی، میں نے وہاں پر بہت سارے عذابات کو دیکھا. ایک عذاب یہ تھا کہ وہاں پر ایک جماعت کو بلایا گیا ہے، جہنم کی قینچیاں ساتھ میں لائی ہیں اور ان کے ہونٹوں کو قطع کرایا جا رہا ہے.
جہنم کی قینچیوں سے اس جماعت کے لائن بنا کر کے کھڑا کر کے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، کاٹ کاٹ کر پھینکا جا رہا ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ ماجرا کیا ہے، اس طرح کا عذاب انہیں دیا کیوں جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو برائی کو دیکھ کر اپنی زبانوں کو بند کر لیتے تھے۔ اب یہ تو بات ہے کہ ہر آدمی کے اندر برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلوشن بھی دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تیرے اندر طاقت ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو مار کر کے اس کو برائی سے رو۔ باپ ہے، بیٹا بد کردار ہے، بیٹا بے نمازی ہے، بیٹا غلط کرتوت کے اندر ملوث ہے، تو باپ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اسے مار سکتا ہے، تو اسے مار کر کے اس کی تربیت کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر بیٹے کو ڈانٹنے کی مارنے کی طاقت نہیں ہے تو ڈانٹ تو سکتا ہے نا، ڈانٹ کر کے اس کی اصلاح۔ پھر آگے کہا اب زمانے کے اندر بیٹے بھی ایسے ہو گئی گویا کہ نام حرام بن چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اولاد، نافرمان اولاد کے بارے میں کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کم از کم ان کے بارے میں تو اپنے دل کے اندر برائی کا خیال پیدا کر کے یہ قوم سدھرتی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ جو گناہ کر رہا ہے میں اس سے تیری امان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت ہے تو ہاتھ کا استعمال کر، اگر بولنے کی طاقت ہے تو زبان کا استعمال کر، اگر وہ بھی طاقت نہیں تو کم از کم دل سے اسلام کو برا سمجھے تیرا ادا ہونا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہونٹوں کو معراج کے منظر پہ مجھے جب دکھایا گیا ہے تو اس وجہ سے ہی یہ اپنی زبانوں کو بند رکھتے تھے، سامنے گناہ کرنے والا گناہ کرتا ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتا رہا لیکن یہ خاموش ہے۔ اگر ہم اس کام کو نہ کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ کریں، تو لوگوں کے اندر جو دینی شعور ہے، دینی احساس ہے، دینی جذبات ہیں، دھیرے 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 ختم ہو جائیں گے، ان کے اندر سرد پن آ جائے گا، ٹھنڈے پڑ جائیں گے، بالکل ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں آج بدعات کا زمانہ ہے، چھوٹی چیز دین کے اندر داخل کر لیے اسے بدعت کہتے ہیں۔ آج سے ہمارے جانے کے بعد دنیا میں 50 سال ایسا آئے گا اس بدعت کے کام کو لوگ فرض سمجھنے لگیں، گویا کہ فرض کا درجہ دے دیں گے۔ آج ہم ان چیزوں کو نہیں روکیں گے تو ہماری آنے والی اولاد، ہمارے آنے والی نسل ان قومیں اس کاموں کے اندر ملوث ہو کر جو غیر ضروری چیز ہے، ضروری چیز نہیں غیر ضروری چیز جس کو دین کے اندر ٹھوسا گیا ہے، گھسایا گیا ہے، ایسی چیز کو لے کر آنے والی نسل فرض سمجھے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے میرے محبوب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر رہوں گا۔ ایمان والے کی عظمت دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وہاں پر اکرام کریں گے، مہمان ہم بنیں گے، ہمارے آقا میزبان بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین پر ثابت قدمی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا حوض ہوگا، ہر نبی کا ایک ایک حوض ہوگا، میرا حوض کوثر جس سے میں کوثر کا پانی پلاؤں گا، اتنی بڑی تعداد رہے گی، اتنی بڑی تعداد رہے گی تو اس سے بھی نشان اور بلند ہوگی۔ اور نبیوں کا بھی حوض ہوگا، ان کی امتیں کم کم ہوں گی، قلیل ہوگی، لیکن میری جو امت ہوگی بہت کثیر مقدار میں ہوگی۔ میں دیکھتا رہوں گا ایک طرف ایک جماعت آتی رہے گی، جبرائیل آئیں گے، دیگر فرشتے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں روک لیں گے۔ میں پوچھوں گا جبرائیل یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو میری امت ہے، ان کے چہروں سے میری امتی ہونے کی نشان اور علامات ظاہر ہو رہی ہیں، روکا کیوں جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پوچھے گا اے میرے محبوب تم جانتے ہو کہ تمہارے دنیا کے بعد جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے اپنی امت، انہوں نے کیا 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 ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہارے جانے کے بعد یہ غلط کاریوں میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے، غیر ضروری چیزوں کو دین کے اندر ٹھوس کر کے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جو کہ میں نے اپنی شریعت کے اندر اس کو نازل نہیں کیا تھا۔ آج ان کا یہ عذاب اس طریقے سے آئے گا کہ تمہاری میزبانی اور ان کی مہمانی نہیں کی جائے گی، یہ تمہارے کوثر میں آ کر، تمہارے حوض میں آ کر کوثر کا پانی نہیں پئیں گے، واپس انہیں ڈھکیل دیا جائے گا۔
وجہ یہی ہے کہ اگر ہم آج نہ روکیں تو یہ قوم دھیرے دھیرے آگے جیسے ہی بڑھتی جائے گی، بدعات کھلے گی، خرافات کھلے گی، گناہوں میں ملوث ہوگی۔ سب سے پہلے ایمان سلب ہوگا، پھر جو چیزیں ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اذانوں پر پابندیاں آ رہی ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نوزد جو بھی کوئی دین پر دھبا آتا ہے، دین پر کوئی زبردستی باہر سے آتی ہے، تو یہ ہمارے اعمال کا کرتوت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے ہتھیار کی طرح اپنے ہاتھ کی طاقت سے استعمال کریں گے، مضبوطی سے اس پر جم کر ثابت قدم رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے اسلام کو بلند کرے گا، پھر زلزلوں کو روک دے گا، آفات کو روک دے گا، مصائب کو روک دے گا، بلیات کو روک دے گا۔ اس سے ہماری جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں پانی پینا نصیب ہوگا۔ تو آپ سے اس بات کا عہد کریں، جو جرائم بھی ہم دیکھیں، ہماری قوم میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، بے نمازی، نماز کی دعوت ہے، شراب سے اس کو پیار اور محبت کے طریقے سے ڈانٹے بغیر، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں دعوت دی ہے، صحابہ کا جو طریقہ کار رہا ہے، اس طریقے کو اپنا کر انہیں جو برائی میں وہ ہمارا بھائی مبتلا ہے اس سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت تک، آخری سانس تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد